کر ملک حاجی محمد اختر صاحب کے مرحومین ملک منور خان، ملک روشن خان، محمد اقبال، غلام شبیر، نصیر بیگم اور دیگر مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم بالصواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والنذر والتجمع والذكر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المرحومين ملک منور خان، ملک روشن خان، محمد اقبال، غلام شبیر، نصیر بیگم، ذوالفقار، علی ابن غلام جعفر وسائر المرحومین والمرحومات، اللہم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم وحشرهم مع النبی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین مومنات، 5 مرتبہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء کی تلاوت فرما کر منظورین کے لیے، خاص طور پہ وقار عابد صاحب کی والدہ ماجدہ کے لیے اور آغا مختار حسین کے بیٹے نور حسین رضا کے لیے، ملک محمد اختر صاحب کے لیے اور دیگر منظورین مریضوں کے لیے شفا یابی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا عمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، یا شافی الامراض اشف مرضانا یا اللہ، بحق مریض کربلا زین العابدین یا اللہ، صلوات۔ مومنین مومنات، اللہ تعالیٰ آج کے جو مجلس عزا کے اسپانسر ہیں حاجی ملک محمد اختر صاحب، ان کے تمام مرحومین مرحومات جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرمائے، حاجی نوبہار مرحوم کے درجات کو متعالی فرمائے، جوار امام حسین علیہ السلام میں انہیں جگہ عطا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین،
अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلى الله قابل قدر جناب مولانا ہادی باقری صاحب و جناب مولانا وسیم عباس صاحب و سادات مؤمنین مؤمنات نوحہ خان حضرات پڑھنے سننے والے تمام بھائی بہنوں، آج کی مجلس عزا جو القرآن سنٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں یکم سفر 1434 ہجری کو اسیران کربلا کی یاد میں منعقد ہو رہی ہے، جس کا اہتمام برادر بزرگ حاجی ملک محمد اختر صاحب اور ان کے فرزند جناب ملک وحید حیدری صاحب اور ان کے عزیز جناب ملک محمد امیر صاحب اور ان کی فیملیز نے کیا ہے، جس میں ماشاءاللہ 4-5 اسٹیٹس سے پڑھنے سننے والے تشریف لائے ہیں۔ میں آج تقریباً 45 منٹ تک امتیازات مولا کائنات کو گنوانا چاہتا ہوں۔ نعرہ حیدری! آج میں وہ امتیازات گنواؤں گا جو مولا علی پہ شروع ہوئے اور مولا علی پر ہی ختم جس میں نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ ان کے استاد شریک ہیں نہ ان کی اولاد شریک ہے۔ ان میں سے پہلا امتیاز میرے مولا کا یہ ہے کہ ولد علی فی الحرم، کوئی نبی، کوئی امام، کوئی ولی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا، یہ صرف علی ہے جو کعبہ میں پیدا ہوا۔ یہ اعزاز صرف علی کا، کسی بشر کا نہیں، یعنی القاب چرانے والوں کو بھی یہ توفیق نہ ہو سکی کہ روایت چرا کے لکھ دے کہ ہمارے بزرگ بھی وہاں پیدا ہوئے تھے، بلکہ میرے ایک بہت ہی محترم بھائی نے ایک مرتبہ بہت بڑے مفتی صاحب نے مجھ سے سوال کیا لندن میں کہ آپ کے مولا میں اور ہمارے مولا میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کو فرق نظر ہی نہیں آتا، جہاں آپ کے مولا پیدا ہوں وہاں عبادت حرام ہو جاتی ہے، کیا میرا مولا پیدا ہو وہاں بندگی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ واجب اور حرام کا فرق ہے۔
اعزاز صرف علی کو کہ آپ مولود کعبہ ہیں، مولود حرم ہیں، کوئی اور نہیں۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مولا علی کعبہ میں پیدا نہ ہوتے تو کیا علی نہ ہوتے؟ علی ہوتے تو پھر کیوں پیدا کیا؟ اس پہلے اعزاز کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مولا علی کی دشمنی ہونی تھی زیادہ، اور لوگوں نے میجرمنٹ کرنی تھی کہ کب اسلام لائے۔ اللہ کی ذات نے اپنے گھر میں پیدا کرا کے اس کوسچن مارک کو ہی دفن کر دیا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر مولود کافر کے گھر میں بچہ ہو تو بھی مسلمان ہوتا ہے، باپ کافر بھی ہو تو بچہ مسلمان ہے۔ تو جب کچھ خانوں میں پیدا ہونے والے بچے مسلمان ہیں تو جو کعبہ میں پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں کیسے پوچھ رہے ہو کہ کلمہ کیا؟ کعبہ کا گوہر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، سب مل کے بولو علی علی، منکر کی تباہی علی علی، تیری قبر کے باہر علی علی، تیری قبر کے اندر علی علی، نعرہ حیدری علی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے ثابت کر دیں کہ علی کعبے میں پیدا، تو آج سن لیجئے قرآن میں بھی لکھا، آج سن لیں مجھ سے، بَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو میرے حبیب وہ پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم یہ اگزامپلز اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں۔ تو قرآن مفروضوں کی کتاب تو ہے نہیں، وہ کیمسٹری یا فزکس ہوتی ہے مفروضوں کی کتاب، قرآن تو ہے حقائق کی کتاب۔ اگر قرآن کے آنے سے پہاڑ نے پھٹنا نہ ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا کہ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، ہم پورے سامت قرآن کو دیکھتے ہیں کوئی پہاڑ نہیں پھٹا، تو پتا چلا ادھر ناتے کے قرآن غلاف میں بند تھا، اور فاطمہ بنت اسد چلی غلاف میں بند قرآن کی جھلک پڑی اس کعبے کی دیوار پر جو پہاڑ کے پتھروں سے بنی تھی، اس نے شک ہو کے بتا دیا کہ سامت قرآن کا بھی یہی حکم ہے، ناتے کے قرآن کا بھی یہی حکم ہے۔ مولانا فرما لیا آپ نے۔ اچھا ایک بات، ایک دلیل اور بھی سن لیں قرآن سے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم دونوں باپ بیٹا مل کے ہمارے گھر کی طہارت کے رسپانسیبل بن جاؤ، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع والوں کے لیے، سجدوں والوں کے لیے، تاکہ وہ آئیں اور وہ آ کر عبادت کریں اور تم اس کے رسپانسیبل رہو، طہارت کے، اسے پاک رکھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر دور میں رکوع والے بھی ملتے ہیں، کعبے کے اراؤنڈ سجدے والے بھی ملتے ہیں، ہر دور میں آپ کو طواف والے بھی ملتے ہیں، 24 گھنٹے یہ مسجد کھلی ہوئی ہے، بند ہوتی ہی نہیں، مگر اعتکاف والے کہاں ملیں گے جب اندر کوئی جا ہی نہیں سکتا؟ اعتکاف تو اندر ہوتا ہے، کعبے کی طہارت کی ذمہ داری ابراہیم اور اسماعیل سے لی جا رہی ہے اعتکاف والوں کے لیے۔ اور شیعہ اور سنی دونوں فقہوں میں، فقہ جعفریہ میں بھی فقہ حنفیہ میں بھی، جو اقل مدت اعتکاف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 3 دن۔ جب تک کوئی 3 دن اندر نہ رہے اعتکاف ہو نہیں سکتا۔ اب اگر علی اور علی کی ماں کو نکال دے، اس آیت کا مصداق ہی کوئی نہیں۔ یہ سچو بچہ 3 دن اندر رہے ہیں تو اعتکاف کرتے رہے۔
یہ دو دلیلیں آ گئی قرآن سے، تیسری دلیل بھی قرآن سے سن. یہ متفق بین الفریقین ہے. سارے شیعہ اور سنی مانتے ہیں کہ مولا علی نقطہ تحت البحر. اس پر کوئی کنٹروورسی کسی کی ہے ہی نہیں. اب ذرا سنی، ایک کتاب ہے دی سٹوری آف الفابیٹس. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. اور انہوں نے کتاب میں یہ لکھا کہ جو مصر والے تھے اور اہل فینیقیہ یہ آپس میں بزنس کرتے تھے اور ان کو کوڈ ورڈ ایک دوسرے کو معلوم ہوتے. وہ کوڈ ورڈز کے ذریعے اس سمندر کے کنارے سے اس کنارے تک سمجھا لیتے تھے. مثلا اگر انہیں بیچنا ہوتا شجر درخت تو وہ شین لکھتے تھے. اگر وہ ہوتا سمردار تو نقطے لگا دیتے. اگر بے سمر ہوتا تو نقطے ہٹا دیتے. اگر انہیں جمل بیچنا ہوتا اونٹ تو وہ جیم لکھتے. جیم ہبرو میں جیم یا میم اونٹ کو کہتے ہیں اور جیم جمل سے بھی ہے. اگر ساربان کے ساتھ ہوتا تو نقطہ لگا دیتے. بغیر ساربان کے ہوتا، صرف اونٹ بیچنا ہوتا، اس کا چرانے والا ساربان نہیں بیچنا ہوتا تو نقطہ ہٹا دیتے. اسی طریقے سے اگر گھر بیچنا ہوتا تو با لکھتے تھے. اگر گھر ہوتا ابنڈنٹ پراپرٹی تو نقطہ ہٹا دیتے. اور گھر ہوتا مالک و وارث والا تو نقطہ لگا دیتے. اب علی کی ولادت کا انکار نہ کرنا ورنہ اللہ کا گھر ابنڈنٹ پراپرٹی بن جائے گا. یہ پہلا اعزاز. اچھا، علی ہے نقطہ تحت الباء. یہ بھی ذرا ذہن نشین فرما لیجیے. یہ ڈاٹ ہے، ڈاٹ بیسیکلی یہ ڈاٹ. ہم نے جب کمپیوٹر سیکھنا شروع کیا، ہمارے ایک دوست تھے یونیورسٹی کے، وہ ہمارے انسٹرکٹر تھے. ہمیں سکھا کے گئے. رات کو ساری رات ہم کوشش کرتے رہے، وہ کھلا ہی نہیں، کمپیوٹر کھلا ہی نہیں. ساری رات بڑی تہجد کی نمازیں پڑھی، بڑے وظیفے کر لیے، وہ کھلنے کا نام ہی نہیں ہے. اگلے روز جو ہمارے انسٹرکٹر تشریف لائے، ہم نے کہا رات بھر ہم سے تو کھلا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ ڈاٹ کو کلک کیا تھا. ہم نے کہا نہیں. کہا دنیا کی کوئی ویب پیج ڈاٹ کے بغیر کھلتی نہیں، آپ ڈاٹ کلک تو کریں. ہمیں اس دن سمجھ میں آئی بات کہ قرآن ہے اللہ کی ویب پیج کھلے گی مولا علی کے ذریعے. یہ پہلا اعزاز مولا علی کا کہ آپ حرم میں پیدا ہوئے. دوسرا اعزاز، اللہ کی ذات نے نبیوں کے بھی نام رکھے، نبیوں کی اولادوں کے بھی نام رکھے. مگر عجیب بات یہ ہے، آدم سے لے کے خاتم تک اور حسن سے لے کے مہدی تک، مریم سے لے کے بطول تک، اللہ نے اپنا نام کسی کو نہیں دیا سوائے امیر المومنین. یہ عجیب ہے اعزاز علی کا. یعنی وہ محمود تھا، اسے محمد بنایا. وہ فاتح تھا، سیدہ کو فاطمہ بنایا. وہ محسن تھا، امام کو حسن بنایا. وہ قدیم الاحسان تھا، امام کو حسین بنایا. وہ بھی علی تھا، اسے بھی علی بنایا. یہ اعزاز اللہ نے کسی اور کو نہیں کہ اپنا نام دے دیا. مولا علی کو اپنا نام دے دیا، ولادت کے لیے اپنا مکان دے دیا، نام گزاری کے لیے اپنا نام دے دیا. وہ بھی علی، یہ بھی علی. ایک وجہ شاید سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں نام دیا. اس کی وجہ یہ ہے، مولا علی کے میں نے نام اکٹھے کیے ہیں. اب تک میں الحمدللہ 1200 لقب مولا علی کے لکھ چکا. 1200 لقب میں نے لکھے ہیں اب تک صرف مولا علی کے. سارے القاب بڑے زبردست ہیں، مگر یہ نام جو علی، اس میں ایک عجیب چاشنی ہے. ذرا سمجھ. کعبہ کہتے ہیں ڈکشنری میں، لغت میں
काबा का मतलब होता है काबैन, है ना, कि वअरजुलकुम वमसहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन, मसह करो पाँव का कहां तक, उठी हुई जगह तक। काबा कहते हैं उठी हुई जगह। अब समझ में आई बात, काबा कहते हैं उठी हुई जगह को, अली कहते हैं उठी हुई शख्सियत को। तो मौला अली का नाम इसलिए भी अल्लाह ने अली रखा कि अगर कोई गुस्से में आ जाए और नाम बिगाड़ना चाहे, हम जो पंजाब वाले हैं हम बिगाड़े तो शीन से बिगाड़ते हैं। कोई मौलवी शौलवी आया, कोई माइक शाइक लगाया, हम शीन से बिगाड़ते हैं। जो अहले ज़बान है वो वॉप से बिगाड़ते हैं। रोटी वोटी है, माइक वाइक है ना, वो नारा वारा लगेगा, वो वॉप से। अब समझ में आई बात कि अल्लाह की जात ने एहसास किया कि अगर गुस्से में आके बिगाड़ना भी चाहे तो बिगाड़ के वली ही तो कहेंगे, तो जो बिगड़ के वली बने वो समझ में जाएगा। अली अली दाम दाम अली अली हर दम अली अली तो दूसरा एजाज, और इस एजाज का जिक्र कुरान ने किया, वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिया, हमने अंबिया के लिए सच्ची जबान बना दिया बशक्ल अली। कुरान में बकायदा जिक्र है। इस दूसरे एजाज को ज़हन में रखें। किसी ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से लिमाज़ा मा ज़करल्लाहु इस्म जद्दिकुम फिल कुरान, आपके जद अली का नाम अल्लाह ने कुरान में क्यों नहीं लिखा? आपने फरमाया मौजूद हो, वलाकिन ला तअलमून, है तो सही, तुम्हें इल्म है, तुम जानते नहीं। कहा है ना इसमें जद्दे का कोई जगह बताएं? फरमाया अमा क़राअत सूरत अल-बराअत, तूने सूरह तौबा नहीं पढ़ी? तीसरी आयत में अल्लाह कहता है वअज़ानु मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नास यौमल हज्जिल अकबर, कि अजान होगी क़यामत के दिन। कहा इसमें आपके जद का नाम कहाँ है? कहा अजानुन इस्मु अली इब्न अबी तालिब, अजान मेरे जद अली का नाम है। अब अहमकों को समझाइए कि ये न पूछे अजान में अली है कि नहीं, अजान ही अली है, अली ही दूसरा इम्तियाज ये है अल्लाह ने अपना नाम दिया। तीसरा इम्तियाज तवज्जो से सुनिए, इमाम हसन ने पांव रखे हैं हुजूर की पुष्ट पर, इमाम हुसैन ने भी रखे और सवार हुए हैं कंधों पर। ठीक है, ये एजाज तो सबको है, इसमें तो सब शरीक है, मगर एक एजाज ऐसा है कि अली ने कदम रखे हैं मोहर रिसालत पर। जब बुत तोड़ने की बारी आई तो जी हाँ, फतेह मक्का के बाद आपने अली से कहा कि आप आए और मेरे शानों पे, कंधों पे कदम रख रहे। ये एजाज बड़ा अजीब है, अली का बहुत अजीब एजाज है ये। और इस एजाज का जिक्र मौला ने यूं किया जब मिंबर पे आए ना, ज़ाहिरी तौर पर खिलाफत के मिंबर पे, और बैठे हैं आखिरी सीढ़ी पर, तो नजवा शुरू हुआ, कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई कि एक साहब आए थे, उन्होंने हुजूर का एहतराम किया था, एक सीढ़ी नीचे बैठे थे, दूसरी और नीचे, तीसरे और नीचे। मौला ने फरमाया अब और सीढ़ी कहाँ, तुम मुझे कहाँ बिठाना चाहते हो? सरकार के ऊपर चले गए, जहाँ रसूल बैठते थे वहां बैठे। तो जब नजवा शुरू हुआ ना, तो पूछा कि मा हाज़िहि नजवा,
کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ گفتگو ہے سرکار کہ آپ نیچے کیوں نہیں بیٹھے، اوپر کیوں جا کے بیٹھے؟ تو فرمایا ما هذه الاعوا، ان لکڑیوں کی حیثیت کیا ہے؟ وذات قدمی ہاتین علی کتف رسول اللہ، میں تو وہ ہوں جس نے اپنے قدم رسول کے کندھوں میں یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملتا، یہ بڑا عظیم اعزاز ہے کہ سرکار نے اپنے قدم رکھے۔ اچھا اب ایک سوال، کسی اور بزرگوار کو اگر حضور اپنے کندھوں کو سوار ہونے کا حکم دیتے تو قباحت کیا؟ یہ اعزاز کسی اور کو کیوں؟ نہیں یہ نہیں، پھر میرا منبر پہ آنے کا فائدہ کیوں؟ مجھ سے سنیے، اصل بات یہ تھی کہ رسول کے کندھے پہ، دائیں کندھے پہ کلمہ طیبہ لکھا، توجہ ہے، رسول کے ایک کندھے پہ کلمہ طیبہ، دوسرے کندھے پہ مہر رسالت، قلب رسول میں ہے قرآن۔ کسی امتی کی ہمت ہے کلمے پہ پاؤں رکھے، مہر رسالت پہ پاؤں رکھے یا قرآن پہ پاؤں رکھے؟ ہو سکتا ہے کوئی پوچھے بلالی نے یہ جرات کیوں کی؟ تو قرآن پہ قرآن آتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ یہ اعزاز آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ نے مولا کو یہ تیسرا اعزاز عنایت فرمایا۔ چوتھا اعزاز ہے تو ہزاروں، مگر یہی کہ جو آج چند عرض کرنے ہیں اس میں چوتھا اعزاز یہ ہے کہ حضور جب شب ہجرت میں تشریف لے گئے تو علی کے علاوہ کسی اور کو اپنے بستر پہ نہیں سنا۔ یہ اعزاز صرف علی کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سن لیا، اگر سلانا ہوتا کوئی اور شخص سلانا ہوتا تو کسی کو بھی سلا دے، سلانا اسے تھا جو سوتے میں محمد لگے۔ ذرا سمجھیے گا، جو سوتے میں محمد لگے، جاگتے میں کافی ہو سکتی ہے، سونے میں کافی وہی کر سکتا ہے جس کا ضمیر بھی محمد کا ہو، خمیر بھی محمد کا ہو۔ یہ چوتھا اعزاز صرف مولا کو ملا، اور ایک وجہ اور بھی تھی اس اعزاز کی۔ ہر ایک وجہ یہ تھی کہ حضور کے بدن سے آتی تھی خوشبو، اور حضور کی پیشانی سے نکلتا تھا نور۔ تو آپ کسی بدبودار کو تو سلا نہیں سکتے، کسی بے نور کو سلا نہیں سکتے، نوردار بھی علی ہے، خوشبودار بھی ہے۔ یہ چوتھا امتیاز مولا کا۔ پانچواں امتیاز مولا علی کا یہ کہ کسی کے چہرے کی طرف دیکھنے کو حضور نے عبادت نہیں کہا، حتیٰ کہ اپنے چہرے کو وہ حضور جو یہ کہے النظر الی العالم عبادت، عالم کا چہرہ دیکھ لو تو عبادت، النظر الی الوالد عبادت، والد کا چہرہ دیکھو تو عبادت، النظر الی الام عبادت، ماں کو دیکھو تو عبادت۔ جو حضور یہ کہیں النظر الی المصحف عبادت، قرآن دیکھتے رہو تو عبادت، النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبہ کو دیکھتے رہو تو عبادت۔ انہوں نے ساری زندگی یہ نہ کہا النظر الی وجہی عبادت، میرے چہرے کی طرف دیکھو تو عبادت ہے۔ بڑا عرصہ میں سوچتا رہا، پھر مجھے سورہ شمس نے بتایا
کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، شمس سے مراد ہے محمد مصطفیٰ، قمر سے مراد ہے علی مرتضیٰ۔ جب سورج نصف النہار پہ ہو تو آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، آپ کی آنکھیں چدیا جاتی ہیں، آپ کو یوں کرنا پڑتا ہے، اور جو چاند کی چادری پہلے کی ہو یا 14ویں کی ہو وہ ایسی میٹھی ہوتی ہے کہ چدی آتی نہیں۔ حضور نے کہا میں تو ہمیشہ نصف النہار پہ ہوں، مجھے تو تم دیکھ ہی نہ سکو گے، علی کو دیکھتے رہو، عبادت کرتے رہو۔ چھٹا امتیاز، یہ بہت زبردست امتیاز ہے جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں۔ چھٹا امتیاز یہ ہے کہ جنگ بدر میں کل 70 سورما قریش کے مارے، 70 بندے ان کے بڑے بڑے بھاری بھرکم مارے گئے، جس میں تقریباً پورا یزید کا خاندان تباہ ہو گیا۔ تو ٹوٹل 5000 فرشتے آئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ 5,000 من الملائکۃ، 5000 تو خلیفے آئے، 5000 تو فرشتے آئے، اور 313 اصحاب تھے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ جو 70 سورما مارے گئے ان 70 میں سب نے یہ لکھا، ہر مورخ نے یہ لکھا کہ آدھے سے کم مارے 5000 فرشتوں نے اور 313 اصحاب نے، آدھے سے زیادہ مارے اکیلے علی نے۔ ذرا امتیاز سمجھنا ذرا۔ تو اب میں کیسے سمجھاؤں ان بے وقوفوں کو جو اونٹ چرانے والوں کو میرے مولا کے ہم پلہ بتاتے ہیں، جس علی کا مقابلہ 313 اصحاب اور 5000 فرشتے نہ کر سکے، ایک اونٹ چرانے والا کیا خاک مقابلہ ہے۔ یہ عجیب امتیاز ہے مولا، یہ چھٹا امتیاز عجیب ہے۔ اور اسی چھٹے امتیاز میں ایک اور بات سمجھ لیجئے، جب جنگ جیت کے آ گئے تو آ کر بھائیوں نے پوچھا، لوگوں دوستوں نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم نے جتنے بھی مقتول تھے نا بدر کے، ہر ایک کو مرتے وقت ایک نعرہ لگاتے دیکھا۔ اب یہ نعرے کا امتحان ہے، مقتولین بدر کو ایک نعرہ ہر ایک کو لگاتے دیکھا، ہر ایک مرتے وقت یہ کہتا ضربنی علی قتلنی علی، علی نے مار دیا، قسمنی علی، علی نے ٹکڑے کر دیے، علی نے تباہ کر دیا، علی نے برباد کر دیا۔ پتہ چلا میدان جہاد میں بھی علی علی ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر بولیے، مولا کو نصر الاسلام اٹھائے تھے کاندھے پہ، ہاتھ اٹھا کے علی کا نام لیجئے، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صدری، دم 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 ہر دم ہر دم نعرہ حیدری۔ سلامت رکھے۔ چھٹا امتیاز سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ لوگوں نے پوچھا کہ سرکار جتنے تھے نا یہ کہہ کے مرے، ہمیں علی نے مارا، ہمیں علی نے پچھاڑا، ہمیں علی نے گرایا، ہمیں علی نے تباہ کر دیا، ہمیں علی نے برباد کر دیا، علی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، علی نے ضربیں مار دی، علی نے تکلیفیں پہنچا دی۔ تو آخر کچھ تو اور لوگوں نے بھی مارے تھے نا، ہر ایک یہ کہہ کے کیوں مرتا؟ 70 کے 70 یہ کہہ کے مرا کہ مجھے علی نے مارا۔ رسول نے فرمایا جتنے فرشتے اللہ نے 5 کے 5000 آسمانوں سے نازل کیے، سارے کے سارے علی کی شبیہ بن کے آئے تھے۔ سمجھے ہیں امتیاز علی کا؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بارے الہ کسی کو تو کسی اور کی شبیہ بھی بنا کے بھیج دیتا، یہ 5 کے 5000 علی کی شبیہ بن کے کیوں آئے؟ اللہ کہے گا باقی ہے کنورٹڈ۔ میں اپنے معصوم فرشتوں کو اس کی شبیہ بناؤں گا، تو آیا کعبے سے ہو اور جائے گا مسجد۔ نعرہ
علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، زبان کے ساتھ دل بولا، علی کی دان میں تولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، یا علی حق ہے۔ ساتواں امتیاز مولا کا یہ ہے کہ مولا کی ٹوٹ گئی تلوار لوگوں کے مسواک نہ ٹوٹے، لوگوں کی چھڑیاں نہ ٹوٹی، مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ بھیا لڑیں گے تو ٹوٹے گی نا۔ مجھے بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ کی جتنی کتابیں ہیں ساری پھٹی ہوئی، میں نے کہا بھیا اگر آپ شوکیس میں رکھیں گے تو تھوڑی پھٹیں گی، پڑھیں گے تو پھٹیں گی نا۔ تو مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی، حالانکہ اسی میدان میں تلوار ٹوٹی تھی عکاشہ ابن محض، یہ صحابی ہے، حضرت ابو دجانہ جو ہے ان کا نام عکاشہ ابن محض ہے، ان کی بھی تلوار ٹوٹی۔ جب تلوار ٹوٹی تو وہ سر جھکا کے آئے، یا رسول اللہ تلوار دے دیں۔ رسول نے کہا یہ چھڑی اٹھاؤ، چھڑی جو اٹھائی حضور نے ہاتھ لگایا وہ تلوار پر۔ حضور معجزہ دیکھیں نا، عجیب ہے، صحابی کے ہاتھ میں تھی تو چھڑی تھی، نبی کے ہاتھ میں آئی تو تلوار بن گئی۔ پتہ چلا صحابی اور نبی ایک جیسے تو نہ ہوئے نا۔ تلوار میں نہیں کہا یہ لڑیے، وہ گئے تلوار سے جا کے لڑے۔ یہ عکاشہ ابن محض تلوار سے جا کے لڑے، اسی میدان میں علی کی تلوار ٹوٹی۔ جب علی آئے تو چھڑی اٹھائیے دے دیجئے، نبی نے چھڑی نہیں اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، ادھر سے فرشتہ قصیدہ پڑھتا ہوا گیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ آپ نے صحابی کو چھڑی دی تھی تو تلوار بن گئی تھی، علی کے لیے آسمان کیوں دیکھ رہے؟ جب بھی رسول کہے صحابی میرا سپاہی ہے، یہ اللہ کا سپاہی ہے۔ آٹھواں اعزاز مولا علی کا یہ ہے کہ جب عامر ابن عبد وہب، یہ عموماً نام غلط لیتے ہیں، عمرو، یہ عمرو نہیں ہے، عامر ہے، واو آتی ہے تو وہ عامر بنتا، عامر ابن عبد ود، عبد ود میں نہیں عبد ود، نام بھی ذرا ہو جائے تو اچھا ہے، تاکہ اگر نفرت بھی کریں تو صحیح بندے سے تو کریں۔ عامر ابن عبد ود جو کل کفر تھا۔ اعزاز دیکھیں مولا علی کا، یہ آٹھواں اعزاز ہے۔ دیکھیں میں آیا یہاں مجلس پڑھنے، ملک صاحبان نے مجھے عزت بخشی کہ آج آپ نے مجلس پڑھنی ہے، اور آتے ہی کوئی صاحب کہیں ابھی میں نے مجلس پڑھی نہیں کہ سبحان اللہ کیا مجلس پڑھی، تو بھائی ملک اختر کہیں گے بھائی پڑھنے تو دو، تو میدان میں پتہ چلے گا کیسی پڑھیں گے، ابھی گئے نہیں، اب ہم آپ ہی سے گئے۔ حیران یہ ہوں کہ ابھی علی لڑے نہیں، اور نبی کہتے ہیں برز علی مالکو، وہ سمجھے ذرا بھیا جس کی نیت سے کل ایمان کی ڈگری ملتی ہو، اللہ اکبر، ابھی لڑے نہیں ہے، چلنے کی ادا کل ایمان کی سند بن۔ عجیب آٹھواں امتیاز ہے علی کا۔ اب کل ایمان کہا، بڑا عرصہ میں نے سوچا کہ کل ایمان کیوں کہا، تاکہ آج کے بعد کوئی بے ایمان علی کو نہ مانے۔ میں سمجھے ذرا بھیا، آپ بجلی لیں گے بجلی گھر سے لیں گے نا، اگر بجلی گھر سے دشمنی ہو تو بجلی کیسے آئے گی؟ اللہ نے ایمان گھر بنا دیا علی کو، علی سے دشمنی ہے تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ جب ایمان نہیں تو علی کو چھوڑ کے امیر المومنین کس منہ سے جائے؟ آٹھواں اعزاز سمجھ میں آیا؟ اس جنگ کی ادا دیکھی تو کہا برز علی مانو کلو، اور ضرب لگی ایک، صرف ایک ضرب نے کام اس کا تمام کر دیا۔ کام جو تمام ہوا تو سرکار نے قصیدہ پڑھا،
ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. آج کے دن کی علی کی ایک ضربت، ضربت وحدت کا سیکھ، وحدت ایک صرف جہاد ہے چھٹے درجے کی عبادت. نماز روزہ حج زکات خمس جہاد چھٹے درجے کی. علی کی 84 جنگوں کی ضربیں نہیں، ایک جنگ کی وہ بھی ساری ضربیں نہیں، جس کی ایک جنگ کی ایک ضرب کا مقابلہ جن کو ایک کی بندگی نہ کر سکے اس کی عبادت کا مقابلہ کون ہے؟ آٹھواں امتیاز چل رہا ہے. آٹھویں امتیاز میں ایک ذرا جملہ اور سن لیں، وہ یہ کہ جس طرح سرکار آئے نا اور اس منحوس کا سر پاؤں سے یوں روند کر سرکار کے قدموں میں پھینک دیا، یہی اتنا رہا تھا نا سرکار. یہ میں نے اس کا غرور کا سر نیچے کر دیا. تو اس وقت اللہ کی طرف سے اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل 2 ڈگریاں دے دی ہیں نبی نے، ہم بھی علی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں. جاؤ علی کے لیے پریزنٹ لے کے جاؤ، تحفہ لے کے جاؤ. یہ تحفہ اسی لیے تو سنت ہے، نبی دیتے تھے، خدا دیتا تھا، امام دیتے تھے. جاؤ پریزنٹ لے کے جاؤ. آپ جو لے کے آئے تو ایک باکس میں بند تھا، سمجھئے باکس میں بند تھا. علی کو پیش کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ آیا. کہا بھائی رسول پڑھیں گے آپ، سنیں گے ہم کہ لکھا کیا. حضور نے پڑھا، لکھا تھا ہدیۃ من الطالب الغالب الی علی شبر ابی طالب. اللہ نعرہ حیدری، نعرہ قیبری، نعرہ صدری، نعرہ سلوان. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جنگلوں میں، پہاڑوں میں، قرآن کے 30 پاروں میں علی کل ایمان نعرہ حیدری. کھولیے تو صحیح علی، باکس کو کھولیں تو صحیح ہے کیا. اب جو باکس کھولا تو رومال، اللہ نے رومال بھیجے، ہینڈ کرچیف. میں بڑا حیران ہوا. بہرحال وہاں تو نے ذوالفقار بھیجی تھی، یہاں تو نے رومال بھیجا. کوئی نیزہ بھیج دیتا، کوئی تیر کمان آ جاتا، کوئی گرز آ جاتا. یہ کیوں بھیجا؟ عجب نہیں خدا جواب دے. میرے شیر نے جب کل کفر کا سر کاٹا تو میرے شیر کی پیشانی پہ آ گیا تھا پسینہ. میں نے رومال اس لیے بھیجا کہ کہیں امت کے کپڑے کا محتاج نہ ہو. تو جو علی کو امت کے کپڑے کا محتاج نہ کرے وہ امت کے ووٹنگ کے کیسے محتاج؟ بس 2 اعزاز اور پڑھنے جلدی جلدی. نواں امتیاز علی کا، نواں امتیاز. پھر اگلے سال زندگی ہے تو 11ویں سے چلے. نواں امتیاز علی کا یہ ہے کہ ناد علی صرف علی کے لیے ہے، کسی نبی کے لیے نہیں. آدم سے لے کر آج تک اگر ناد علی ہے تو صرف علی کے لیے. اور اللہ نے حکم دیا کہاں؟ خیبر میں. ناد علی المظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. اے میرے حبیب اگر جنگ فتح کرنی ہے نا خیبر کی تو علی کو پکار. تو جب حضور کی جنگ فتح نہیں ہوتی علی کے بغیر تو بدبودار مولوی کیسے جگہ فتح کریں؟ اور علی کے آخری امتیاز. اور اجازت دیں آخری امتیاز. جب خیبر کی جنگ ہو رہی تھی نا تو ٹاور پہ بیٹھا تھا اسلم ابن زرعہ، یہ چیف سیکورٹی آفیسر ہے، چیف سیکورٹی آفیسر CSO.
یہودیوں کا، سامنے بٹھایا ہوا تھا اس نے نجومی کو، وہ نجومی ستارے بناتا تھا اور یہ سیکیورٹی چیک کرتا تھا۔ جب اللہ کے شیر نے پتھر پہ علم گاڑ، ہاں لکڑی کا، شاباش، پتھر میں لکڑی کا علم گاڑ دیا، ہے اللہ کے ہاتھ میں نا، ید اللہ میں ہے نا بھائی۔ خدا کی قسم اگلے سال اگر زندگی ہے تو پڑھوں گا کہ نہ کسی نبی کو لسان اللہ کہا، نہ بھی کسی نبی کو وجہ اللہ کہا، نہ کسی نبی کو ید اللہ کہا، نہ کسی نبی کو عین اللہ کہا، بلکہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کریم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، محمد حبیب اللہ ہے، ولی اللہ صرف علی ہے۔ تو جب شاہ ولایت نے، شاہ نجف نے لکڑی کا علم گاڑ دیا پتھر پہ، تو وہ جو اسلم ابن زرع تھا نا، اس نے نجومی سے کہا کہ مجھے تو یہ ولی لگتا ہے، بس یہ آخری اعزاز ہے رسول نے، معراج ہو جائے گی فضائل اس جملے پہ، یہ تو مجھے ولی اللہ لگتا ہے۔ اس نے آخر پیسے لیے ہوئے تھے نا نجومی نے، اس نے پیسے بھی تو بچانے تھے، ہدیہ بھی ہوا تھا نا۔ اس نے کہا تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، اس جوان کا تو کوئی کمال نہیں۔ صدیوں کے بعد ایک مومنٹ آتی ہے، ایک لمحہ آتا ہے جب سہیل ستارہ برج جوزہ میں داخل ہوتا ہے، تو یہ تو پتھر ہے، لوہے پہ نہیں گاڑتا تو آج گڑ جاتا، اس لیے کہ لوہا بھی موم ہو جاتا ہے جب سہیل ستارہ برج جوزہ میں جائے۔ اتفاق سے اس کی قسمت اچھی تھی جوان کی کہ اس نے اس وقت گاڑا جب سہیل ستارہ برج جوزہ میں جا رہا تھا، علی نے اکھاڑ لیا، علی نے پھر گاڑ دیا، علی نے پھر اکھاڑ لیا، علی نے پھر گاڑ دیا۔ جب 5ویں مرتبہ گاڑا تو اٹھا نجومی اور اس نے اسلم ابن زرع کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو سچا تھا، یہ مجھے بھی ولی لگتا ہے۔ کتنی مرتبہ یہ عرب کو اکھاڑتا رہا، سہیل ستارہ برج جوزہ سے نکلتا رہا، اور جب گاڑتا رہا سہیل ستارہ برج جوزہ میں جاتا رہا، جو صدیوں کے سفر کو لمحوں میں طے کرے اسی کو تو ولی اللہ کہتے ہیں۔ اور آج ہم نے ذکر کرنا ہے ان لوٹی پھوٹی بیویوں کا جو بے مقنع و چادر 36 شہروں سے گزاری، اور ہر شہر کے ہر موڑ پر زینب نے چادر کا سوال کیا۔ اللہ کسی کو اتنا غریب نہ کرے جتنی علی کی بیٹی ہے۔ اور آج خاص طور پہ جو ذکر کرنا ہے وہ اس بچی کا جو سید الشہداء کی نماز تہجد کی دعا کا نتیجہ تھی۔ اللہ اکبر، فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ، یہ محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، جب حسین ابن علی جانے لگے تھے نا آخری وقت، تو اس بچی نے مرتجز کے قدموں سے لپٹ کے گھوڑے سے کہا تھا کہ میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین ابن علی نے بچی کو اٹھایا تھا، پیار کر کے کہتے تھے بیٹی میں نے تہجد کی نماز میں دعا مانگی تھی کہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکے، اور جب تو مجھے امتحان گاہ میں پکارے تو میں اسے روتا ہوا چھوڑ کے تجھے لبیک کہوں۔ بھئی سننا تھا کہا، وہ بچی جو اصرار کر رہی تھی نا نہ جائیں بابا، بچی کہتی ہے سدھارو بابا، خدا حافظ بابا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، 3.5 سال کا سن مبارک ہے، ایگزیکٹلی میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے 3.5 سال، یہ 4 سال عرف میں پڑھتے ہیں، 3.5 سال کی بچی کا سن ہے۔ اور خدا کی قسم مصائب علی کی بیٹیوں پہ بھی بڑے آئے، ملک صاحب علی کی بیٹیوں پہ بڑے مصائب، بڑے مصائب۔
حسین کی بیٹیوں پہ بھی مصائب آئے، مگر فرق یہ ہے علی کی بیٹیوں کے اگر مصائب زیادہ تھے تو عمریں بھی تو بڑی تھی۔ میں قربان جاؤں حسین کی بیٹی، مصائب ڈھیر تھے، عمریں کم تھی۔ آج سے کوئی اللہ ظاہر ہے 16 سال سے تو زیادہ کا واقعہ ہے، میں اسی بی بی کی قبر پہ مزار پہ کھڑا تھا کہ فجر کے بعد کہ ایک طوفان بکا، نوحے کا ماتم کا گریے کا ایک طوفان آ گیا۔ میں نے سمجھا شاید امام زمانہ، میں نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں 1000 ایرانی، ان کے درمیان ایک ذاکر کھڑا ہے عالم، وہ ایک روایت پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں پھر سارے روتے ہیں۔ وہ روایت یہ تھی، سن لیجئے، وہ کہہ رہا تھا کہ سیلی کے شمر بے یتیمہ حسین زادہ صورت دختر حسین را قبول جو تماچا شمر نے سکینہ کے مارا، سکینہ کی چہرے کی ڈائریکشن بدل گئی۔ یہ وہی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی تھی نا، اسی بچی کے دامن میں آگ لگی تھی عصر عاشور میں۔ ایک شامی کہتا ہے میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا کے آ رہا تھا فرات سے، میں نے دیکھا ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہے، میں اس کے پیچھے دوڑا کہ آگ بجھاؤں، وہ بچی کہتی ہے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدہ کی پوتی ہوں۔ میں نے جو کسی طریقے سے آگ بجھا دی، مجھے ذرا مہربان پا کے مجھے کہتی ہے یا شیخ ارینی طریق النجف، مجھے ذرا نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا بچی تو نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا مجھے میرے بزرگ سناتے تھے نجف میں میرا دادا علی ہے، جب بھی کوئی مشکل میں ہوتا ہے میرے دادا کو پکارتا ہے، میرا دادا مدد کو جاتا ہے، میں مزار پہ گر جاؤں گی، کہوں گی غیروں کی مدد کرنے والے تیرا سارا گھر لوٹ۔ اور جب دادا آئے تھے ماشاءاللہ اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے، جب دادا شام غریبہ میں آئے تھے، شام غریبہ میں جب دادا آئے تھے مولا علی آئے تھے، سیدہ زینب سے پوچھا ساری بیویاں مجھے ملی ہیں، میرے بیٹے کے سینے پہ سونے والی مجھے کیوں نہیں ملی؟ کہا بابا وہ ریت کے ٹیلے کے دامن میں رو رہی ہے، ایک مرتبہ علی گئے پیار کیا، سر پہ دست شفقت پھیرا، بیٹی مجھے ملو گی نہیں؟ کہا دادا ملوں گی ضرور، مگر مجھے آج ایک شکوہ ہے، ایک گلہ ہے دادا کا۔ کیا گلہ ہے؟ کہا مجھے آج یقین ہوا پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، میں غریب باپ کی بیٹی ہوں، آپ کی بیٹی نے 3 مرتبہ الحافظ کہا، نجف چھوڑ کے آ گئے جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا۔ اجرکم علی الزہرا، ماشاءاللہ خدا سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلا۔ یہ بچی وہ ہے جس نے اللہ اکبر اپنے باپ کے قاتل کے سامنے بڑے ہاتھوں سے ایک التجا کی۔ شیمر یہ 11 محرم کا جب جانے لگے نا، یہ بچی کہتی ہے شیمر ساری بیویوں کو کوفہ و شام لے جائے، مجھے یہاں چھوڑ۔ شیمر کہتا ہے بچی کیا کروں؟ کہا میری 3 حسرت ہے۔ کیا؟ میری پہلی حسرت یہ ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا، تم چلے جاؤ گے میرے ہاتھ کھل جائیں گے، میں فرات کے کنارے سے پانی بھر کے لاؤں گی، بابا کے پیاسے گلے پہ ڈالوں گی۔ میری دوسری حسرت یہ ہے یہ سلطان دو جہاں کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، جب تم چلے جاؤ گے نا میں درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی، غریب زہرا کا کفن بناؤں گی۔ اور میری تیسری حسرت یہ ہے جب تم چلے جاؤ گے ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، جب کوئی قافلہ گزرے گا کہوں گی ایک اللہ راسی مارا گیا۔ بچی کوفہ سے گزری، اللہ اکبر، جب پتھروں کی بارش ہوئی نا
تو بچی نے کہا پھوپھی اماں مدینہ میں تو پانی کی بارش ہوتی ہے، کیا کوفہ میں پتھروں کی بارش ہوتی ہے؟ پھر شام آیا، شام میں پتھر لگے، اللہ اکبر، پھر زندان آیا، پھر ایک وہ وقت آیا بچی روتی روتی سو گئی، اٹھی جو ہے تو بچی نے عالم رویا میں بابا کو دیکھا تھا۔ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں ابھی ابھی میرا بابا یہاں تھا۔ سیدہ زینب سمجھ گئی، ادھر جس حجرے میں یزید سو رہا تھا وہاں میرے مولا حسین کا سر تشت میں پڑا تھا، سر پہ رومال تھا، رومال ہٹا، سر نے پرواز کی، سر چھت تک گیا۔ سر حسین نے کہا یزید تو آرام سے سو رہا ہے اور میرے سینے پہ سونے والی پھوپھیوں سے میرا سر مانگتی تھی۔ اس نے سر دے دیا۔ جب سر آیا نا بابا کا، مدت کے پریشان خشک ہونٹوں کو بچی نے اپنے بابا کے لبوں پہ رکھ کر بہن شروع کی ہے۔ بی بی نے کہا بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا یہ بچپن میں مجھے یتیم کس نے کیا؟ بابا جو آپ نے یمنی دور پہنائے تھے نا وہ ظالم ظلم سے لے گیا۔ بابا میں پتھروں پہ سوتی ہوں، مٹیوں پہ سوتی ہوں۔ جناب زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا آگے بڑھو کہیں بہن مر نہ جائے۔ اب جو آگے بڑھے انا للہ، بہن سجاد کی مر گئی۔ بس مجلس تمام ہوئی، بہن میرے مولا کی مر گئی۔ امام سجاد نے بہن کو دفن کیا، جیسے بھی دفن کیا، جس غربت سے بھی دفن کیا۔ آج سے کوئی 60 سال کا واقعہ ہے، 60 سال سے ذرا زیادہ، کہ ایک ہمارے مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ العظمیٰ محسن عامری، ان کا دور تھا، سید یوسف مکی کے والد۔ ان کے دور میں ایک سید ابراہیم نامی مجاور تھا روضہ زینب، اسے خواب دیکھا کہ یہ بچی آتی ہے اور کہتی ہے اے بی بی زینب کے مجاور، میری قبر کے قریب سیم کا پانی آ گیا ہے۔ پہلے اس کی 6 بچیوں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ آخر یہ مجتہد کے پاس آیا، اس نے کہا کہ آقا یہ خواب بچیوں نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے۔ آیت اللہ عامری نے کہا خواب سچا ہے، جلدی سے مستری مزدور منگواؤ میرے ساتھ چلو۔ آیت اللہ ساتھ چلا، جب وہاں گئے قبر کھودی گئی، کہا سید تم اندر چلے جاؤ، غیر سید ہاتھ نہ لگائے۔ جب سید ابراہیم گئے تو روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے۔ آیت اللہ پوچھتے ہیں کہ روتے کیوں ہو؟ کہا میرا مولا اتنا غریب تھا اپنی بہن کو کفن بھی نہ پہنا سکا، میں نے کرتے میں دفن ہے، یتیم ہے حسین۔ لاش اٹھائی، دلوں پہ ہاتھ رکھنا ہے، لاش اٹھائی، بس آخری جملے، لاش اٹھائی۔ اللہ ان بیویوں کو جزائے خیر دے جو خواتین میں تابوت نکالیں گی اس بچی کا۔ یہ تابوت حسرت ہے، ورنہ تابوت کہاں تھے؟ عامل بیمار کو کہاں تابوت ملے تھے؟ یہ تو حسرت ہے مولا کہ اگر ہم ہوتے آپ کو اس طرح لاچار نہ ہونے دیتے۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ، سید نے لاش اٹھائی، بچی کی لاش۔ میں نے بچی کی تصویر جو بند ہے کفن میں نے خود دیکھا، بچی کی تصویر شام میں پڑی، آیت اللہ رو رہے ہیں، بچی کا جنازہ سامنے پڑا، سید ابراہیم کھڑا ہوا ہے، سید نے منہ پہ پیٹنا شروع کیا۔ اب تو سید نے منہ پہ پیٹا، آیت اللہ نے پوچھا ذرا دور کھڑے تھے اب کیا مصیبت نازل ہوئی؟ کہا میرا مولا اتنا غریب تھا اپنی بہن کے ہاتھ بھی نہ کھلوا سکا، آج بھی رسیوں